آج ہم آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا اور انہیں بندر بنا دیا۔ آخر ان لوگوں نے ایسا کیا جرم کیا تھا کہ اللہ قادر مطلق نے انہیں ایسا شرمناک اور عبرتناک عذاب دیا؟ اور یہ لوگ جب بندر بن گئے تھے تو اس کے بعد یہ کتنے عرصے تک زندہ رہے تھے اور کس طرح انہیں موت آئی تھی؟ اور بندر بننے کے بعد جب یہ اپنے رشتہ داروں سے ملتے تھے تو یہ انہیں کیا کہتے تھے؟ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندروں کا تعلق بھی اسی قوم سے ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہم آپ کو اسی ویڈیو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ ہماری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ عبرت حاصل ہو۔ قدیم اسلام کی ایک اور اسلامی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، دراصل یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی جسے اللہ نے بندر بنا دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور برگزیدہ نبی تھے۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہوئی تھی۔ پیارے دوستوں، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس نہ اناج کی کمی تھی نہ پانی کی، ہر طرف سرسبز باغات تھے اور خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ ان سب کے باوجود یہ لوگ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ بے شمار نعمتوں سے نوازنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا کہ جس قوم کو میں نے اتنا کچھ عطا کیا ہے اس کے بدلے میں یہ میری اطاعت کرتی ہے یا نافرمانی۔ دوستو، کیونکہ یہ قوم سمندر کنارے رہا کرتی تھی تو ان کا بنیادی پیشہ ماہی گیری تھا، یعنی یہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر خود بھی کھایا کرتے اور ان مچھلیوں کو بیچ کر اپنی ضروریات بھی پوری کیا کرتے۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت مالا مال ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح آزمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو کہہ دیجئے کہ وہ لوگ ہفتے میں ایک دن یعنی سینچر کے دن شکار نہ کیا کریں، اس دن چھٹی کیا کریں اور باقی اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لے۔ یہ ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پہ امن کے لیے مخصوص کر لو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا اور پھر یہاں سے ان لوگوں کی بربادی شروع ہو گئی۔ یہ لوگ جب اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ان کے ہاتھ نہ آتی۔ وہ ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو انہیں بڑی بڑی مچھلیاں سمندر میں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہ رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا۔ شیطان نے کہا، اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہتی، وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو وہ ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا۔ یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کو نکال لیتے۔ کچھ نے سمندر میں چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر تالاب بنا لیے تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں یہاں سے گزریں تو اس تالاب میں پھنس جائیں تاکہ ہم اتوار کے دن مچھلی نکال کر پکا کر کھا سکیں۔ دوستو، اس گاؤں میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو، یہ چھوٹے تالاب بنائے ہیں، ان میں اگر ہفتے کے دن مچھلی پھنستی ہے تو وہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ تم لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی وہ کریں گے۔ اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ان 70,000 میں ایک گروہ وہ تھا جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتا، دوسرے وہ جو ان سے نفرت کیا کرتے اور خاموشی اختیار کیے تھے، تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یوں نیک لوگوں نے بستی کے بیچ ایک دیوار کو کھڑا کر دیا، یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں، ہم
جو اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار ہیں دوسری طرف رہیں گے۔ وہ صالح لوگ بار بار ان لوگوں سے کہتے رہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود میں لوٹ کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی نہ سمجھے اور کہنے لگے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہ آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک وہ جو اللہ کے نیک بندے دیوار کے اس طرف تھے، دوسرے وہ جو نافرمان بندے تھے دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور دوسری طرف اللہ کے نیک بندے اللہ سے مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی، اللہ کے نیک و صالح انسان اٹھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے، وہ تمام بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی طرح حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ وہ صالح لوگ جو دیوار سے ان لوگوں کو دیکھنے لگے، ان سارے لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، لیکن اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے۔ 3 دن بعد وہ عذاب میں آ کر فنا ہو گئے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں وہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے انہیں فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی آج کے دور میں پائے جانے والے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی نافرمان قوم کی نسل سے ہیں؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ کچھ لوگ انجانے میں یا کم علمی کی وجہ سے آج کے دور کے بندروں کو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر ہی سمجھتے ہیں۔ کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا واقعی آج کے دور کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا جس کا مفہوم ہے، اللہ جس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو وہ عذاب صرف انہی لوگوں تک محدود ہوتا ہے جنہوں نے نافرمانی کی تھی، اور اللہ انہیں زندہ نہیں رکھتا بلکہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ دوستو، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے سب سے محبوب نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ آج انہی کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی نہ ہوتے اور جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں تو ہم کب کے گدھے، گھوڑے اور پتہ نہیں کیا کچھ بن چکے ہوتے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہم سب انسانوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔